أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ سورہ مائدہ کا 7واں رکوع ہے. سورہ مائدہ کا 3را رکوع مکمل ہوا ہے. یہ 4تھا رکوع ہے. گزشتہ درس میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا جس میں ایک بات کچھ غلط بیان ہو گئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ تیمم کے مسائل پر بات ہو رہی تھی کہ تیمم کن چیزوں سے کرنا جائز ہے، کن چیزوں سے کرنا ناجائز ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو. علماء نے لکھا زمین کی جنس سے مراد ہر وہ چیز جو جلانے سے جلتی نہیں اور پگھلانے سے پگھلتی نہ ہو، ان تمام چیزوں سے تیمم کا کرنا درست ہے. مثال کے طور پہ مٹی سے تیمم کا کرنا درست ہے، ریت سے تیمم کا کرنا درست ہے، اسی طریقے سے گیرو وغیرہ سے تیمم کا کرنا، ان تمام چیزوں سے، سرمے سے تیمم کا کرنا یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ تمام چیزیں زمین کی جنس سے ہیں. اور وہ تمام چیزیں جو زمین کی جنس سے نہ ہوں، یعنی جلانے سے جلتی نہ ہوں، پگھلانے سے پگھلتی نہ ہوں، ان تمام چیزوں سے تیمم کا کرنا درست نہ ہوگا. جن کے جو جلانے سے جلتی ہوں اور پگھلانے سے پگھلتی ہوں، ان تمام چیزوں سے تیمم کا کرنا درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ لکڑی سے تیمم اگر کوئی کرنا چاہے تو درست نہیں ہے، لوہے سے تیمم کا کرنا چاہے تو درست نہیں، پلاسٹک سے تیمم کرنا چاہے پلاسٹک کے کسی مٹیریل پر تو اس پر بھی تیمم درست نہیں، کپڑے کے اوپر تیمم کرنا چاہے تو وہ بھی درست نہیں، کوئلے کے اوپر بھی تیمم کرنا چاہے تو تیمم درست نہیں ہوگا.
البتہ علماء نے بات لکھی کہ اگر ان میں سے کسی چیز کے اوپر مٹی کی ایک تہ جمی بھی ہے تو اس کے اوپر تیمم کا کرنا پھر درست ہوگا، اس لیے کہ وہ تیمم اس چیز پہ نہیں کیا جا رہا بلکہ مٹی سے کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس مسئلے کی وضاحت ضروری تھی اس لیے بیان کر دی۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ رب العزت نے گزشتہ سے پیوستہ مسائل کو ذکر فرمایا، اور یہ بات چل رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے پر اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات عطا فرمائے اور ان سے مختلف وعدے لیے۔ امت محمدیہ سے بھی اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم آپ کے تمام حکموں کو سنیں گے اور سن کے آپ کے تمام حکموں کو بجا لائیں گے۔ تو یہ وعدہ ہم نے اللہ رب العزت سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ اب تم اس وعدے کو پورا کرو جب تم دنیا کے اندر آ گئے ہو، اور یہ کوئی انوکھا وعدہ نہیں جو تم سے پہلی بار لیا جا رہا ہو، بلکہ اس طرح کے وعدے بنی اسرائیل سے بھی لیے گئے۔ جب بنی اسرائیل سے اس طرح کے وعدے لیے گئے تھے تو بنی اسرائیل نے ان وعدوں کو توڑا، اور ان وعدوں کو توڑنے کی صورت میں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان پر 2 الگ الگ طریقوں سے عذاب کو نازل فرمایا۔ ایک عذاب تو یہ نازل فرمایا کہ ظاہری عذاب تھا کہ ان کو مختلف سزائیں دے دیں، طوفان آ گیا، وبائی امراض ان کے اندر داخل ہو گئے، اور اسی طریقے کے مختلف ان کے اوپر تکلیفیں پریشانیاں اللہ رب العزت کی جانب سے آ گئیں۔ ان تمام کے ذریعے سے ایک عذاب دیا گیا، سزا دی گئی کہ تم اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہے، تو یہ سزائیں ہیں۔ اور باطنی سزا یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا، دلوں کو سخت کر دیا، جس کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرنے کے قابل وہ نہ رہے۔ تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب تھا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ ہم آپ کے تمام حکموں کو بجا لائیں گے، انہوں نے ان حکموں کو پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت اس 4 رکوع میں بنی اسرائیل کے خاص واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بہت ساری وقتوں پر مختلف طریقوں سے وعدوں کو توڑا، ان میں سے ایک بہت بڑا اللہ کا حکم تھا جس حکم کو انہوں نے اس طریقے سے توڑا، اس واقعے کو یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اور اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات پس منظر میں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس قوم پر 4000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے سردار ہیں، جن سے یہ بنی اسرائیل کی نسلیں چلی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے 4000 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اندر نازل فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نچھاور فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پہ فرعون کے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس بنی اسرائیل کو بچا لیا، بچا کر سمندر پار کرا کے مصر کے شہر کے اندر ان کو پناہ عطا فرما دی۔ اب اللہ رب العزت کی جانب سے حکم نازل ہونا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کو بنی اسرائیل کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم کتنی مصیبت کے اندر تھے کہ ایک وقت تھا کہ فرعون یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو بیٹا تمہارا پیدا ہوتا تھا فرعون اس کو قتل کروا دیتا تھا، ذبح کرا دیتا تھا۔ ایک بہت بڑی مصیبت اور پریشانی میں تھے، اللہ نے تمہیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال دیا۔ فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ اللہ رب العزت نے تم پر اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے درمیان مختلف انبیاء کو بھیجا۔ یہ انبیاء کا نزول تمہارے خاندان میں ہونا تمہارے خاندان کی شرافت کی دلیل ہے، تمہارے خاندان کو اللہ نے عزت بخشی، یہ اس کی دلیل ہے۔ وجعلکم ملوکا، اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد تمہیں بادشاہت عطا فرما دی، تم مالک بن گئے مصر کے۔
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تمہیں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی جو اس زمانے میں کسی اور قوم کے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے تمہیں من و سلوہ عطا فرما دیا، اللہ رب العزت کی جانب سے تم پر ہر وقت پہ بادل سایہ فگن کرتا تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے ایک پتھر تھا جو تمہارے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جس میں سے 12 چشمے جاری ہوتے تھے، تم پانی پیتے تھے، پینے کو پانی موجود تھا، کھانے کے لیے من و سلوہ موجود تھا، بادل سایہ کرنے کے لیے موجود تھا، اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ ساری اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی اللہ کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنوایا۔ داعی دین کے لیے اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جب کبھی کسی شخص کو دین کی دعوت دینی ہو، جب کبھی بھی کسی شخص کو اللہ کا کوئی حکم سمجھانا ہو، تو اللہ کے حکم کو سمجھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اللہ کی نعمتوں کو گنواؤ کہ اللہ نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، ان نعمتوں کی تفصیل بیان کرو۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں ہمارے مشائخ بڑے بزرگ جتنے ہیں، وہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت کی حکم سے، دین کی دعوت کی نیت سے بیان کرتے ہیں تو ان کی بیان کی ابتدا اللہ رب العزت کی توحید سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف سے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں جو انسان کے اوپر ہیں ان سے بیان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو بیان کر کے بندے کے دل کو نرم کیا جائے، اس کے بعد اللہ کا حکم بیان کیا جائے، یہ ایک دین کی دعوت دینے والے شخص کے لیے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اہم پیغام ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جہاں یہ دعوت دین دینے والے شخص کے لیے پیغام ہے، وہاں اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو کسی دوسرے کو نصیحت کر رہا وہ داعی دین ہے۔ باپ اگر اولاد کو نصیحت کر رہا ہے تو نصیحت کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، یہ طریقہ کار ہے۔ ماں اگر اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، سمجھانے کا طریقہ کار بھی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا۔ طریقہ یہ ہے پہلے اللہ رب العزت کی نعمتیں بیان کرو تاکہ اس کو اللہ رب العزت کی احسانات یاد آئیں اپنے اوپر کیا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اللہ رب العزت کے تمام کے تمام احسانات کو ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر انعام کی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے درمیان کئی انبیاء کو نازل فرمایا، اتارا، وجعلکم ملوکا، اور اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، وآتاکم، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی، ما لم یؤت احدا من العالمین، جو دونوں جہانوں میں کسی کو ایسی نعمتیں نہیں ملی۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین کے اوپر جس پر اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور اپنے پیٹھ کے پل نہ بھاگنا، فتنقلبوا خاسرین، اس صورت میں تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، مصر میں بادشاہت عطا فرمائی، یہاں ٹھہر گئے وہ۔ اب جب ٹھہر گئے تو کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے اس بات کا، میں پروردگار ارادہ کرتا ہوں اس بات کا کہ اس بنی اسرائیل کی بادشاہت کو، ان کی اس ملکیت کو ذرا پھیلا دوں، مزید بڑھا دوں، ایکسٹینشن کر دوں۔ اے اللہ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو لیں اور یہاں سے نکلیں، مصر سے نکلیں اور شام کے علاقے کے اندر جائیں۔ شام اس زمانے کے شام وہ ہے جو آج کے زمانے میں شام، اردن، لبنان، کنعان، فلسطین، یہ سارے کے سارے ملک ملا کر ایک پورا کا پورا ملک ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ملک شام۔ تو اس زمین کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ارض مقدسہ ہے۔ ارض مقدسہ کیوں فرمایا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے یہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، کئی انبیاء یہاں پر آئے اور آنے کے بعد پھر یہیں پر دفن ہوئے۔
پھر اللہ رب العزت نے ظاہری نعمتیں بھی یہاں پہ نازل فرمائی ہیں، خوب یہاں پر پھلوں کی بہتات ہے، پھل اللہ رب العزت کی جانب سے وافر مقدار میں یہاں میسر ہیں، بہت ساری نہریں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ظاہری نعمتیں بھی یہاں پہ نازل فرمائی ہیں، باطنی نعمتیں بھی نازل فرمائی ہیں۔ بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے اسی جگہ پر مقرر فرمایا ہے، وہیں پر بیت المقدس بھی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس شام کے علاقے کو اللہ رب العزت نے ارض مقدسہ بیان فرمایا۔ تو قوم کو یہ حکم ہوا بنی اسرائیل کو کہ آپ یہاں سے نکلیں اور ارض مقدسہ پہ جائیں۔ وہاں پر ایک قوم ہے جس قوم کا نام ہے قوم عمالقہ، ان کے پاس جائیں اور وہاں پر جا کر ان سے جہاد کریں، اللہ کے راستے میں لڑیں ان سے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، جہاد سے پہلے ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم ان کے مقابلے میں فتح یاب ہو جاؤ گے۔ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے اس زمین کو، وہ تمہارے حصے میں آئے گی، تم وہاں پہ فتح یاب ہوگے۔ لہٰذا بس تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ تم مصر سے نکلو اور شام کے علاقے کی طرف سفر کرو، وہاں پر پہنچو گے، اللہ رب العزت یا تو تمہیں بلا کسی مقابلے کے فتح عطا فرما دے گا، یا اگر مقابلہ ہوا بھی تو بہت ہی تھوڑا سا مقابلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اپنے قوم کو بتائی تو قوم تیار ہو گئی۔ اب قوم تیار ہو کے یہاں سے نکلی ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اردن کراس کر کے وہاں پر ایک شہر تھا اریحہ، اس شہر کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ ابھی شام کے اس علاقے میں صحیح طور پہ داخل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لشکر کو روک لیا، اور روکنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو 12 سردار ہم نے مقرر کیے تھے 12 خاندانوں کے، ان کو جمع کیا اور ان سے یہ بات کہی کہ تم یہاں سے جاؤ شام کے اس علاقے میں اور یہاں پر داخل ہو، اور کوئی تاجر بن کے چلے جائے، کوئی سیاح بن کے چلے جائے، الگ الگ حصوں میں اندر داخل ہو جاؤ اور جا کر ذرا قوم کا سارا حال حلیہ، قوم کا کیا طریقہ کار ہے، کتنا اسلحہ ان کے پاس ہے، کتنی چھاونیاں ان کے پاس ہیں، کتنے فوجی ان کے ہیں، ساری معلومات لے کے ہمارے پاس آ جاؤ، ذرا جاسوسی کر کے آ جاؤ، اور یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، ساری رپورٹ تم نے آ کے مجھے دینی ہے یا میرے بھائی ہارون کو دینی ہے۔ یہ 12 سردار جو تھے یہ وہاں پر پہنچے۔ اب جب یہ شہر کے اندر داخل ہونے لگے، اچھا یہ قوم عمالقہ جو تھی یہ حقیقتاً قوم عاد کی نسل کے افراد تھے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ان کو بہت طویل قد قامت عطا فرمایا تھا، قد قامت بھی بہت بڑا تھا، ڈیل ڈول بھی بہت زیادہ تھا، دیکھ کر ہی بندے کو ہیبت آ جائے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے یہ قوم عاد وہ قوم تھی کہ جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر گھر بنا لیا کرتی تھی، ہاتھ سے کھود کے پہاڑ کے اندر گھر بنا لیتے تھے۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر موجود ہے دنیا کے اندر، اور دنیا اس کو دیکھتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ جس زمانے میں مشینری کا نام و نشان نہیں تھا اس زمانے میں اتنے بہترین گھر بنائے جا سکتے تھے۔ جی ہاں، یہ ہاتھوں کی طاقت سے بنائے گئے ہیں۔ مشینری کے ساتھ بھی آج پہاڑ کو کھودنا ایک عذاب لگتا ہے، پہاڑ کو کاٹنا ایک عذاب لگتا ہے، مگر انہوں نے اس زمانے میں جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں تھی، اس زمانے میں ہاتھوں سے کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بنا دیے۔ تو یہ اس ڈیل ڈول کے لوگ تھے۔ اب جب یہ افراد وہاں پر پہنچے تو ان کا ایک سپاہی تھا جو باہر پہرا دے رہا تھا، اس نے دیکھا کہ 12 افراد مختلف حصوں میں آئے ہیں، طاقت اتنی تھی کہ اس نے ان 12 افراد کو اکیلے پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنی قوم کے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ جاسوسی کر رہے تھے ہمارے، یہ لوگ تو یہاں کے نہیں ہیں، یہ کہاں سے یہاں پہ آ گئے؟ ان سے پوچھا تو وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے ان کے ڈیل ڈول دیکھ کے، انہوں نے فوراً ہی اگل دیا کہ جی ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں اور تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس سردار نے کہا اچھا ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے فیصلہ کیا کہ جی ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ایک شخص نے یہاں پہ مشورہ دیا جی ان کو قتل نہ کریں، ایک کام کریں ان کو آزاد کر دیں، یہ واپس اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور قوم کو جا کے بتائیں گے وہ تو اتنی ڈیل ڈول والے ہیں، وہ تو اتنی قد قامت والے ہیں، اتنی اسلحے والے ہیں، اتنی طاقت والے ہیں، اتنی شان و شوکت والے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں جب سنیں گے تو پوری قوم پر ایک رعب پڑ جائے گا، اور اس رعب اور دبدبے کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے وہ یہاں سے خود ہی رخصت ہو جائیں گے۔
سردار کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے ان افراد کو چھوڑ دیا۔ یہ سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جا کے پورا قصہ بیان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت وعدہ فرما چکے ہیں کہ یہ زمین تمہارے نام پر لکھ دی گئی ہے، کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، لہٰذا فتح ہمیں ہونی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تم یہ واقعہ قوم کے افراد کو نہ بتانا، اس لیے کہ وہ کچے لوگ ہیں اور وہ پریشان ہو جائیں گے اس بات سے، لہٰذا تم کسی کو یہ بات نہ بتاؤ، تم مجھے بتا چکے ہو کافی ہے۔ ان 10 افراد میں سے 2 فرد ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو مانا، ایک کا نام تھا یوشع ابن نون اور دوسرے کا نام تھا کالب ابن یوقنا۔ یہ دونوں بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرمائی، بعد میں، اس وقت پہ نبی نہیں تھے۔ تو ان 2 افراد نے تو خاموشی اختیار کر لی، مگر باقی 10 سردار جو تھے انہوں نے جا کے اپنی قوم کے افراد کو چپکے سے بتا دیا۔ آج جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے نا، ایک کو بتا دیا کہ جی آپ کو بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا، اس نے آگے ایک کو بتا دیا صرف آپ کو بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا۔ ان کا بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی کر کے وہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں، ایک دوسرے کو بتاتا، دوسرا تیسرے کو بتاتا، یہاں تک کہ پوری قوم کے درمیان یہ ساری کی ساری باتیں پھیل گئیں۔ اب جب قوم کے درمیان یہ باتیں پھیل گئیں تو قوم پہ ہیبت طاری ہو گئی، قوم پہ رعب طاری ہو گیا، اور وہ کہنے لگے کہ موسیٰ اس وقت پر وہاں پر جانا تو ایسے ہی ہے جیسے خودکشی کرنا ہو، خودکشی کے مترادف ہے، ہم تو جائیں گے، ایک بندہ اگر 12 کو پکڑ سکتا ہے تو ہمارے اوپر کتنے افراد آئیں گے، ہم تو وہاں پہ جائیں گے تو سیدھا مر جائیں گے، اپنی موت کو گلے لگانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی وعدہ ذکر کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت وعدہ فرما چکے ہیں کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے، تم نے بس وہاں پر جانا ہے اور ابتدا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فتح عطا فرمانی ہے، لہٰذا تم اس معاملے میں فکر نہ کرو، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھو، جو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یا قوم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس کے اندر اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیٹ کے پل نہ بھاگو، ایسا نہ ہو کہ تم پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاؤ، اگر تم بھاگو گے تو فتنقلبوا خاسرین، اس صورت میں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ قالوا، قوم کہنے لگی یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس میں تو ایک بڑی جنگجو قسم کی قوم موجود ہے، وہ تو ہمیں ہلاک کر دے گی، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز شام کے شہر میں، شام کے ملک میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ قوم وہاں سے باہر نہ نکل جائے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ قوم وہاں سے نکل جائے گی، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ نہیں ہم داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ کہتے، یہ 2 افراد جو تھے، حضرت یوشع ابن نون اور حضرت کالب ابن یوقنا علیہم السلام، ان 2 حضرات نے کھڑے ہو کے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے ان قوم کے ان 2 افراد کا ذکر بڑی تعریفانہ الفاظ میں فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال رجلان، کہا 2 مردوں نے، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ گویا اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی کہ حقیقتاً دنیا کے اندر ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا ڈر ہونا چاہیے، لہٰذا وہ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان پر انعام فرمایا تھا۔ مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا یہاں پر اس بات کا کہ اگر وہ ہدایت کے اوپر تھے، یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا ان کے اوپر، اللہ رب العزت کا احسان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی زیادہ عقل والے تو نہیں تھے دیگر لوگوں سے، اتنی ہی عقل ان کے پاس تھی جتنی دوسروں کے پاس تھی، اتنے ہی ہوش و حواس ان کے تھے جتنے دوسروں کے پاس ہوش و حواس تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ان کو بھی اتنی ہی ملی تھی جتنی دوسروں کو ملی تھی، مگر ان تمام کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر ان 2 کو اللہ نے قبول کر دیا، تو یہ اللہ کا انعام ہے ان کے اوپر۔
فہم خاطر تیز کردن نیست راہ، جز شکستہ می نگیر و فضل و شاہ. کہ اگر تیرا فہم بہت زیادہ تیز ہے، اگر تو سمجھتا ہے میں بڑی عقل والا ہوں، بڑی فہم والا ہوں، بڑی سمجھ والا ہوں، تو یہ تیری فہم، تیری عقل، تیری تمام کی تمام یہ چیزیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. ہاں جز شکستہ می نگیر فضل و شاہ، حقیقت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ تو اپنی جز کو، اپنی ذات کو فنا کر دے اور اللہ رب العزت سے پھر اس کا فضل مانگے. اے اللہ آپ ہی کا فضل ہوگا تو میں ہدایت کے اوپر ہوں گا، آپ ہی کا فضل ہوگا، آپ ہی کی رحمت ہوگی، آپ ہی کا انعام ہوگا تو میں آپ کی انعامات، آپ کی تمام کے تمام حکموں کو بجا لاؤں گا. تو انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ نے انعام فرمایا تھا. انہوں نے یہ بات کہی ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ اس دروازے سے. چونکہ پچھلے زمانے میں مختلف شہروں میں داخل ہونے کے لیے شہر کے چاروں طرف فصیل کھڑی کی جاتی تھی، اور اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہوا کرتا تھا جس دروازے سے لوگ داخل ہوا کرتے تھے. آج بھی کچھ شہروں میں اس کے کچھ نشانات باقی ہیں، جیسے ملتان شہر کے در کا ایک بڑا سا دروازہ بنایا ہوا ہے. اس طریقے سے مختلف شہروں میں دروازے ہوا کرتے تھے اور اس دروازوں سے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا. تو ان دو افراد نے یہ بات کہی ادخلوا علیہم الباب، اس دروازے سے اس قوم پر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس تم جیسے ہی ان پہ داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غلبہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پہ تم بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی ایمان لانے والوں میں سے ہو. قوم کو جب یہ خطاب کیا گیا اور قوم کو یہ بات سمجھائی گئی تو اصول تو یہ تھا کہ قوم سمجھ جاتی بات، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ رکھ لیتی. مگر قوم نے آگے سے کہا، قالو، قوم کہنے لگی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ یہ قوم اندر ہے. فاذهب انت وربک، پس آپ جائیے، آپ کا پروردگار جائے، فقاتلا، جا کے ان سے لڑیے، انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں پر بس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے نہیں جا رہے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، آپ جانے، آپ کا پروردگار جانے، آپ جائیے یہاں سے اور وہاں پر جا کر قوم سے لڑیے. ہم اس قوم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا تو ظاہر ہے دلی اعتبار سے تکلیف ہوئی کہ یہ وہ قوم ہے جس کی خاطر میں نے اتنی قربانیاں دیں، یہ وہ قوم ہے جس کی خاطر میں نے اللہ سے دعائیں کی، جس کے بدلے میں اللہ نے فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی. یہ وہ قوم ہے جس کی دعاؤں کی، جس کے مطالبے کے اوپر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے مجھے تورات جیسی نعمت عطا فرمائی اور میں نے وہ تورات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ وہ قوم ہے جس کے لیے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے بادل ان پر سایہ فگن فرما دیا. یہ وہ قوم ہے جس کے لیے میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، پینے کا انتظام فرمایا. یہ ساری کی ساری نعمتیں تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی تو اس قوم کو ملی ہیں. اب یہ قوم مجھے اس تمام چیزوں کا بدلہ یہ دے رہی ہے کہ آپ جائیے، آپ کا پروردگار جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو دلی اعتبار سے تکلیف ہوئی، فرمانے لگے، قالا، اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، انی لا املک الا نفسی و اخی، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں. یعنی اے اللہ، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. ففرق بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اس فاسق و فاجر قوم کے درمیان اے اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے. چنانچہ اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ آیا، اور فیصلہ یہ آیا کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک صحرا کے اندر قید کر دیا. قید ایسے ہوئے کہ وہ وہاں سے اٹھے واپس جانے کے لیے، اب آگے کا راستہ بھی بند ہے، پیچھے کا راستہ بھی بند ہے، راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، صحرا کے اندر موجود ہے. اللہ کی ذات تو قادر مطلق ذات ہے، انسان کسی کو قید کرنا چاہے تو چار دیواری کی ضرورت ہے، ہتھ کڑیوں کی ضرورت ہے، بیڑیوں کی ضرورت ہے. اللہ کی ذات اس تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ کوٹری کی ضرورت، نہ چار دیواری کی ضرورت، نہ ہتھ کڑیوں کی ضرورت، نہ بیڑیوں کی ضرورت. اللہ رب العزت نے اس وادی کو ایسا بنا دیا، نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہے نہ پیچھے کچھ نظر آ رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، مگر نہ ان کو مصر نظر آ
آ رہا ہے کہ واپس چلے جائیں، ارادہ کیا چلو شام ہی چلے جاتے ہیں، واپس مڑے شام جانے کو تو شام بھی نظر نہیں آ رہا، نہ شام نظر آ رہا ہے نہ مصر نظر آ رہا ہے، درمیان میں وادی میں بھٹکتے رہے۔ اس وادی کا نام وادی تی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ 18 میل بائے 90 میل کی وادی تھی، 18 میل بائے 90 میل کی وادی تھی، اور اس وادی میں افراد کتنے تھے؟ 6 لاکھ افراد تھے۔ 6 لاکھ افراد کو اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے قصبہ کہہ لیں، ایک چھوٹا سا صحرا کہہ لیں، اس کے اندر قید کر دیا، جہاں پر نہ اوپر کسی قسم کی کوئی چھت تھی، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا، یہ یہاں پر قید ہو کے رہ گئے۔ اسی کا نام وادی تی ہے۔ روزانہ صبح کو سفر کرتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو دیکھتے تھے ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے صبح کا سفر شروع کیا تھا، تھک ہار کے رک جاتے تھے، چلو کل سے سفر کریں گے، پھر اگلے دن سفر کرتے وہیں پہ پہنچتے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی سفر کی۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا، یہ سزا آئی کہ وہ اس وادی تی میں قید ہو کے رہ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی کہ آپ دعا کیجئے کم از کم سایہ ہی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے بادل کا سایہ ان کے اوپر عطا فرما دیا۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دو، اللہ رب العزت سے دعا کی، من و سلوہ ان کے اوپر اتر گیا۔ پھر دعا کی اللہ رب العزت سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پینے کے لیے پانی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ایک پتھر تھا جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا، اس پتھر کے اندر 12 چشمے نکل گئے، 12 قبیلے 12 چشموں سے پانی پی سکتے ہیں۔ وہ پتھر ان کے ساتھ ساتھ خود بخود چلتا تھا، اس لیے کہ اگر پتھر اٹھا کے چلنا پھرتا تو پھر دوبارہ ایک مصیبت آتی۔ تو اللہ کی جانب سے تو انعامات پہ انعامات آتے جا رہے ہیں۔ سزا کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت رحمت فرما رہے ہیں۔ علماء نے، مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوم پر اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب تھا، قوم پر اللہ کی جانب سے سزا تھی، مگر اس سزا کے درمیان بھی نعمتیں مل رہی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ایک نبی، اللہ کا ایک ولی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا امت محمدیہ کے لیے بھی سبق ہے کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ اللہ کی جانب سے آج عذاب اتر جائے، اللہ کی جانب سے مختلف سزائیں اترتی جا رہی ہیں، مگر جو نعمتیں دنیا کے اندر ہیں، یہ نعمتیں ان اولیاء اللہ کی وجہ سے ہیں، ان نیک لوگوں کی وجہ سے ہیں جو دنیا کے اندر قائم ہیں، جن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر بھی انعامات فرما رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بڑوں کی قدر کریں، ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان نیک لوگوں کی قدر کریں کہ جن کی نیکیوں کی برکت سے آج ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ساتھ سرفراز ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، ان پر حرام کر دیا گیا ہے 40 سنہ، 40 سال تک، یہ 40 سال تک اس وادی کے اندر بھٹکتے رہیں گے۔ 6 لاکھ افراد ایک چھوٹی سی وادی کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اسی کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس کے 6 مہینے یا 1 سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے زمانے کے درمیان میں یہ قوم جو تھی، اس کی ایک دوسری نسل تیار ہو گئی۔ پچھلی قوم یعنی پہلی نسل جنہوں نے انکار کیا تھا اس لڑائی سے، وہ سب کے سب ایک ایک کر کے وفات پاتے گئے، اور دوسری نسل جو تھی وہ جوان ہونے لگی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت پر حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہ سارا کا سارا جو اللہ کی جانب سے سزا تھی، ایک وادی کے اندر محصور تھے، اللہ نے اس وادی کے اس حصار کو ختم فرمایا، اور حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اس قوم کو لے کر اور جا کے قوم عمالقہ سے اب جنگ کیجئے۔ تو چنانچہ جو اگلی نسل تھی وہ اپنے بڑوں کا انجام جانتی تھی، انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ جا کر وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، بے شک ان کے اوپر یہ زمین حرام کر دی گئی ہے، 40 سنة، 40 سال تک، يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین پہ بھٹکتے رہیں گے، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس آپ اس فاسق قوم کے لیے کوئی اپنے دل کے اندر افسوس کا اظہار نہ کیجئے، آپ افسوس نہ کریں کہ یہ قوم بیچاری اس کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آ گئی، نہیں،
بلکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کی اتنی نافرمانی کی ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ سارے کے سارے عذاب آ گئے۔ اس سارے کے پورے واقعے سے ہمیں کچھ خلاصہ ملتا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے، جس بنی اسرائیل کے اس عہد و پیمان سے، وہ جو وعدہ ان سے لیا تھا، ان میں سے خاص واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا، اور اس کا تعلق اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے ہے۔ تو یہ بات بتا دی کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جب کبھی لڑنے کا موقع آ جائے، بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ امت محمدیہ کے اوپر بھی ہم نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ جب کبھی بھی جہاد کا موقع آ جائے، جب کبھی بھی ضرورت پڑ جائے، اور وقت کے علماء، وقت کے صلحاء تم سے مطالبہ کریں کہ نکلو اللہ کے راستے میں اور آ کے جہاد کرو، تو تم پہ لازم ہوگا کہ اس وقت پر اللہ کے راستے میں نکلو، اپنی جانوں کو قربان کرو، اس لیے کہ جان حقیقتاً اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حقیقت تو یہی ہے کہ جان اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، تو لہٰذا اس جان کو اللہ کے دین کے لیے لگاؤ، اس لیے کہ اللہ کے دین کی اقامت، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم فریضہ مسلمانوں کے اوپر ہے، ایمان والوں کے اوپر ہے۔ لہٰذا علماء نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ جہاد کا حقیقی معنی، اصطلاحی معنی تو یہی ہے کہ انسان تلوار لے اور اللہ کے دربار، اللہ کے راستے میں نکلے اور دشمنوں سے قتال کرے، یہی معنی ہے جہاد کا۔ لیکن اس جہاد کا معنی اس بات کے اندر صرف چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر محصور نہیں ہے، بلکہ جہاد بہت وسیع ٹرم ہے، بہت وسیع اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کے اندر جہاد باللسان بھی آتا ہے، جہاد بالقلم بھی آتا ہے، اور جہاد بالسیف بھی آتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے، قلم کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے، تلوار کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے جہاد کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، برائی سے لوگوں کو روکنا، زبان کے ذریعے سے یہ بھی جہاد ہے۔ اگر زبان کے ذریعے سے نہیں، ہاتھ کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے، یہ اس سے افضل جہاد ہے، اور اگر تلوار کے ذریعے سے روکا جا رہا ہے، اسلحے کی بنیاد پہ روکا جا رہا ہے، یہ تو افضل ترین جہاد ہے۔ اگر اعلیٰ ترین جہاد میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے تو ادنا جہاد کا جو درجہ ہے اس کے اندر شامل ہو جاؤ، لیکن جہاد ہر وقت پہ کرنا ہر بندے کے لیے لازم ہے، اس جہاد کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اور اس کو جہاد اس لیے فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھوں سے جب اللہ کے راستے میں جاؤ گے اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرو گے، زبان کو استعمال کرو گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، قلم کو استعمال کرو گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تلوار کو استعمال کرو گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ہر صورت میں تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، ہر صورت میں تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، ہر صورت میں تمہارے اوپر بہت پریشانیاں آئیں گی۔ ان تمام پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہی سب سے بڑا، اسی لفظ کے اندر، اسی چیز کے اندر جہاد کا معنی چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا قوم اگر جہاد سے غافل ہوگی، اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب آئے گا۔ قوم اگر جہاد سے غافل ہوگی تو اللہ رب العزت کی جانب سے سزا آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کے راستے میں لڑ نہ سکا اور لڑنے کی دل کے اندر تمنا بھی نہ رہی کہ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو ضرور جہاد کروں گا، یہ تمنا بھی دل کے اندر نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس حال میں مرا ہے کہ یہ شخص فاسق و فاجر ہے، یہ شخص منافق ہے، یہ منافقت کی موت ہے کہ بندے کے دل میں بھی جہاد کی تمنا نہ ہو۔ لہٰذا اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں لڑنے کی تمنا رکھنی چاہیے۔ اللہ نے کبھی اگر موقع دیا، میں اللہ کے راستے میں ضرور قتال کروں گا، اللہ کے راستے میں ضرور نکلوں گا، اور اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے میں ضرور ضرور اپنی تن من دھن کی بازی لگاؤں گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.